السلام علیکم دوستو، سچ ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، ہم اپنی گاڑی یا موٹر بائک میں پیٹرول کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ یہ ختم نہ ہو جائے اور ہم راستے میں کہیں رک نہ جائیں۔ اگر پیٹرول کہیں ختم بھی ہو جاتا ہے تو ہم کسی نزدیکی پیٹرول پمپ کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ اگر آپ جہاز میں 41,000 فیٹ کی بلندی پر بادلوں کے درمیان میں موجود ہیں اور آپ کو پتا چلے کہ جہاز کا فیول ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایسا ہی ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ایئر کینیڈا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ 23 جولائی 1983 کو ایئر کینیڈا کی فلائٹ 143 نے کینیڈا کے شہر مونٹریال سے اوٹوا جانا تھا۔ جہاز میں 61 مسافر اور 8 کرو ممبر سوار تھے۔ جہاز کا کیپٹن ایک انتہائی تجربہ کار پائلٹ تھا، اس کا نام رابرٹ پیئرسن تھا۔ جہاز کے دوسرے پائلٹ یعنی فرسٹ آفیسر کا نام مورس کوئنٹل تھا۔ اس جہاز کے ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی جہاز میں ایک مسئلہ سامنے آیا۔ جہاز کا وہ کمپیوٹر جو جہاز میں فیول کتنا ہے اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے، وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ مونٹریال ایئرپورٹ پر موجود انجینئرز نے جہاز میں موجود فیول کو خود ہی کیلکولیٹ کیا اور مطمئن ہونے کے بعد اس جہاز کو اڑنے کی اجازت مل گئی۔ دوستو، یہ جہاز مونٹریال سے اڑا اور کچھ ہی دیر میں بآسانی اوٹوا پہنچ گیا، لیکن جہاز کے پائلٹ اور مسافروں کو احساس تک نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس جہاز نے دراصل اوٹوا کے ایئرپورٹ پر صرف کچھ دیر کے لیے ہی رکنا تھا۔ اس جہاز کی اصل منزل کینیڈا کا شہر ایڈمنٹن تھا، جو کہ اوٹوا سے 2800 کلومیٹر دور تھا، یعنی یہ تھوڑی سی لمبی فلائٹ ہونی تھی۔ جہاز کے کیپٹن رابرٹ پیئرسن نے اوٹوا کے ایئرپورٹ پر ایک بار پھر سے انجینئرز کو کہا کہ وہ جہاز میں فیول کتنا ہے اس کو چیک کر لیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاز کے وہ کمپیوٹر جو فیول کو کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ انجینئرز نے ایک بار پھر فیول کو خود کیلکولیٹ کیا، ہر چیز بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ جہاز کے دونوں پائلٹس نے اندازہ لگایا کہ اس جہاز میں تقریباً 45,000 پاؤنڈ فیول موجود ہے، جو کہ ایڈمنٹن جانے کے لیے کافی تھا، لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ دراصل اس جہاز میں 45,000 پاؤنڈ کے بجائے صرف 20,000 پاؤنڈ موجود تھا، یعنی آدھا۔ اب ان پائلٹس اور انجینئر سے یہ خطرناک غلطی کیوں اور کیسے ہو گئی کہ یہ فیول کو ٹھیک سے کیلکولیٹ نہیں کر سکے؟ دراصل ان دنوں کینیڈا اپنے جہازوں میں فیول کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ تبدیل کر رہا تھا، یعنی آسان الفاظ میں جہاز میں فیول کو پاؤنڈز کے بجائے کلو گرام میں کیلکولیٹ کیا جانا شروع ہو گیا تھا۔ یہ کیلکولیشن جہاز کے اندر کمپیوٹرز خود کرتے تھے، لیکن اس جہاز کے یہ کمپیوٹر خراب تھے۔ اب جہاز کے کیپٹن اور ایئرپورٹ پر موجود انجینئرز کو یہ بات یاد ہی نہیں رہی کہ انہوں نے فیول کو پاؤنڈز کے بجائے کلو گرام میں کیلکولیٹ کرنا ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ ایک پاؤنڈ تقریباً آدھا کلو بنتا ہے، تو اس جہاز میں دراصل 45,000 پاؤنڈز کے بجائے صرف 20,000 پاؤنڈ فیول موجود تھا، یعنی دراصل آدھا۔ اس کے بعد یہ جہاز اوٹوا سے ایڈمنٹن جانے کے لیے اڑا اور پھر وہی ہوا جو ہونا ہی تھا۔ جہاز 41,000 فیٹ کی بلندی پر تھا، تمام مسافر انتہائی اطمینان سے سفر کر رہے تھے اور جہاز بہت آرام سے اڑ رہا تھا کہ اچانک پائلٹ کو جہاز کے سسٹم نے ایک وارننگ دی کہ جہاز کے لیفٹ سائیڈ میں موجود فیول ٹینک خالی ہو چکا ہے۔ اب یہ اتنا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ایک فیول ٹینک خالی ہو بھی جائے تو جہاز دوسرے فیول ٹینک کے ساتھ اڑ سکتا ہے، لیکن دوستو کچھ ہی دیر میں دوسری وارننگ بھی سامنے آ گئی کہ جہاز کے دوسرے فیول ٹینک میں بھی فیول نہیں بچا، اور پھر کچھ ہی دیر میں جہاز کے دونوں انجنز کام کرنا بند کر گئے، یعنی اب یہ جہاز ہوا میں کھلونے کی طرح موجود تھا۔ جہاز کے اندر لائٹس وغیرہ بھی بند ہو گئیں، یعنی مکمل اندھیرا ہو گیا، اور جہاز کے زیادہ تر سسٹمز بھی بند ہو چکے تھے۔ یہ جہاز زمین کی طرف 2000 فیٹ پر منٹ کی رفتار سے گر رہا تھا، یعنی بہت جلدی اس جہاز نے کریش ہو جانا تھا۔ لیکن اس موقع پر جہاز کے دونوں پائلٹس نے پینک نہیں کیا۔ ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس صرف کچھ ہی منٹس باقی ہیں جن میں ان کو کچھ نہ کچھ سوچنا ہے، ورنہ یہ وقت ان کی زندگی کا آخری وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، پائلٹس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ جہاز کو گلائڈ کرتے ہوئے زمین پر اتارا جائے، یعنی جہاز زمین پر گرتا جائے اور یہ اس کو ایسے ہی زمین پر اتار لیں، لیکن یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا۔ اس کے بعد پائلٹ نے سوچا کیوں نہ جہاز کو تھوڑا دور موجود ایک ونی پیگ کے ایئرپورٹ پر اتار لیا جائے، لیکن کچھ کیلکولیشنز کرنے کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جہاز وہاں گلائڈ کرتے ہوئے نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد ان کو ایک ایئر فورس بیس کا خیال آیا جو کبھی کینیڈین ایئر فورس کے استعمال میں ہوتی تھی، لیکن اب خالی پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایئر فورس بیس تقریباً 19 کلومیٹر دور تھی۔ جہاز زمین پر گرتا گرتا وہاں تک پہنچ سکتا تھا۔ دوستوں، یہ سب سے اچھا آئیڈیا تھا، لیکن پائلٹس کو یہ نہیں پتا کہ ان کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ ایئر فورس بیس دراصل خالی نہیں تھی، اس بیس کو ایک ریس ٹریک بنا دیا گیا تھا اور یہاں آ کر لوگ کار ریسنگ کرتے تھے جن میں بچوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ جہاز جب اس ایئر فورس بیس کے رن وے کے پاس پہنچا تو پائلٹس کو خیال آیا کہ رن وے پر تو کئی لوگ موجود ہیں۔ دوستوں، ان لوگوں کو بھی جہاز کے پاس آنے کا کافی دیر کے بعد احساس ہوا، کیونکہ جہاز کے انجن بند تھے، اس لیے انجن میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہ تمام لوگ فوراً وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے۔ یہ کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا، اور اس جہاز کو فائنلی بغیر فیول کے پائلٹس نے 41,000 فیٹ سے زمین پر انتہائی مہارت سے اس ایئر فورس بیس پر اتار لیا۔ خوش قسمتی سے جہاز میں موجود ایک بھی انسان کو کوئی چوٹ تک نہیں آئی تھی۔ اس انوکھے واقعے کو آج بھی گمبلی گلائڈرز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستوں، حالانکہ پائلٹ سے فیول کو کیلکولیٹ کرنے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی جہاز کو مہارت سے زمین پر اتارنے کی وجہ سے دونوں پائلٹس ہیرو بن گئے۔ اس کے بعد یہ جہاز 25 سال تک
تک استعمال میں رہا تھا اور 1 جنوری 2008 کو اس کی آخری فلائٹ میں یہی دونوں پائلٹس اور جہاز کے وہی کرو ممبر سوار تھے جنہوں نے 25 سال پہلے اس جہاز کو حفاظت سے اتارا تھا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت محنت کرتا ہوں۔ ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے، اگلی ویڈیو آپ کس طرح کی انفارمیشن چاہتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کریں۔ میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔